میں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے باوجود پھر وہ دونوں ساتھ رہیں تو ان سے میل جول رکھنے والوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جب 3 طلاقیں دے دیتا ہے شوہر تو قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، صحابہ اس پر متفق ہیں، ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس پر بالکل متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک جملے سے دیں جیسے شوہر کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا الگ الگ لفظ سے 3 طلاقیں دیں جیسے شوہر کہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد قرآن یہی پروسیس بتاتا ہے کہ حلالہ کے بغیر دوبارہ یہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ اجنبی ہو چکے ہیں۔ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ دونوں اس وقت تک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا پہلی یہ بیوی شوہر کے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک خاتون کے استفتاء کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تم دونوں میں کچھ جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے، یعنی باقاعدہ جسمانی ریلیشن ہوگا، اس کے بعد پھر یہ دوسرا شوہر اس عورت کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا یہ فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہے، ورنہ ویسی 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی بھی مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں اور ساتھ رہنے لگے، یا مسئلہ بھی معلوم کرنے کی زحمت ناگوارہ کی، ان دونوں صورتوں میں ان کا ساتھ رہنا بالکل ایسا ہے جس سے محلے کی کسی بھی عورت کو پکڑ کر آدمی بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دے۔ تو یہ گناہ ہے، یقینی سی بات ہے۔ جسمانی تعلق قائم ہوگا تو شرعی تقاضے کے مطابق جو حکم ہے وہ زنا کا حکم لگے گا، اور جو بچے پیدا ہوں گے اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور جب کوئی اس طرح کے اعلانیہ گناہ جرات مندی کے ساتھ کر رہا ہو تو اب چونکہ وہ اسلامی سزائیں تو ہیں نہیں جن کا نفاذ کر کے معاشرے کو گناہ سے پاک و صاف کیا جائے، تو اب یہ ہے سوشل بیک آؤٹ کا دور کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول میں اجتناب کیا جائے۔ جو ان باتوں کو جاننے کے باوجود ان سے ملے گا وہ شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ پھر جو ان سے مل رہے ہیں اگر کوئی ان سے ملے گا تو یہ وائرس گویا کہ یہاں بھی منتقل ہو جائے گا اور ایسے لوگ بھی گناہگار ہوں گے۔ بالکل دور رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آگ ان کو تو جلا ہی رہی ہے، کسی اور کو بھی چھوڑے گی نہیں۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شدید ترین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزمائشوں اور بلاؤں اور سزاؤں اور عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے یہ دانش مندی نہیں ہے کہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناراضگی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ دنیاوی تقاضے جو آج ہم مروت میں نبھاتے ہیں نا، جی کیا کریں، ملنا بھی پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تمہیں تباہ کرے۔ وہ کہے گا اللہ تمہیں تباہ کرے، ہم نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں گھر میں بلایا تھا کیا؟ یوں ہوں گے جھگڑے۔ تو اس لیے ان مروتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہی بہت ضروری ہے۔ ایک کسی نے کویسچن کیا